بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک وطن کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے، مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے اور اہل فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے فلاحی ادارے کوٹ کے زیر اہتمام 2005 کے شہدائے زلزلہ کی برسی کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے یتیم بچوں سے ملاقات کی اور جناح سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح بھی کیا۔ شرکائے تقریب نے وزیر اعظم انوار الحق کا بھرپور استقبال کیا۔ کوٹ کے بچوں نے وزیر اعظم پر گلپاشی کی اور انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کوٹ کے یتیم بچوں سے خصوصی ملاقاتیں کی اور انہیں دلاسا دیا۔ تقریب میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانے پیش کیے گئے، جبکہ پاکستان کے معروف لوک فنکار سائیں ظہور نے عرفانہ کلام پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم انوار الحق نے اپنے خطاب میں 2005 کے زلزلے کو کشمیر اور پاکستان کے لیے ایک بڑا سانحہ قرار دیا۔ انہوں نے کوٹ کی رفاہی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا افراد کی خدمت انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت ہی اصل دین ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ہم نے 10 ارب روپے سے سوشل پروٹیکشن فنڈ قائم کیا ہے تاکہ مستحق افراد کی مدد کی جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت آزاد کشمیر بجلی اور آٹے پر 71 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کر رہی ہے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ حکومت آزاد کشمیر اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہو گیا۔ آزاد کشمیر حکومت کی مذاکراتی کمیٹی اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مابین مظفر آباد میں خوشگوار ماحول میں مذاکراتی سیشن ہوا۔ مذاکراتی سیشن میں چیئرمین حکومتی مذاکراتی کمیٹی وزیر بلدیات فیصل ممتاز راٹھور، وزرائے حکومت پیر محمد مظہر، سعید شاہ اور دیوان علی خان چغتائی، جبکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے شوکت نواز میر، خواجہ مہران ایڈوکیٹ، انجم زمان ایوان، فیصل جمیل کاشمیری، مجتبیٰ بانڈے اور راجہ صہیب جاوید نے شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ سردار سکندر حیات مرحوم نے ہماری سیاست پر کبھی نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے۔ انہوں نے اپنے والد کے نام کو آگے بڑھایا۔ سردار سکندر جیسے لوگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک اچھے منتظم تھے۔ فاروق حیدر نے مسلم لیگ نون سٹی کوٹلی کے صدر راجہ گلفراز کی رہائش گاہ پر ان کی زوجہ کے انتقال پر فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم انوار الحق سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، وہ غیر آئینی طریقے سے وزیر اعظم منتخب ہوئے، جس کے بعد میں سمجھ آئی کہ اس لیے پٹیشن دائر کر دی ہے۔ اپنے الیکشن رائے شماری کا نیم البدل نہیں ہو سکتے، چاہے ادھر ہوں یا ادھر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے مسئلہ کشمیر پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ مسئلہ بین الاقوامی چارٹر پر موجود ہے، رائے شماری یو این کی قراردادوں کے مطابق ہوگی۔ حکومت پاکستان کو تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہیے اور ایک کانفرنس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روزانہ پارٹیاں نہیں بنتی، میں کسی کنگز پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، یہی خواہش ہے کہ مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں مضبوط کیا جائے۔ آزاد کشمیر میں حکومت کی جو روایت ڈال دی گئی درست نہیں ہے۔ راجہ فاروق حیدر خان نے راجہ گلفراز کی اہلیہ کے انتقال پر ان سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے پولیس ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ ترامیم کے بعد پولیس کے گریڈ 18 اور 19 کے تبادلوں کا اختیار وزیر اعلیٰ کو منتقل ہو گیا۔ اس سے قبل تمام تبادلوں کے اختیارات آئی جی کے پاس تھے۔ ذرائع کے مطابق پولیس ایکٹ میں ترامیم سے متعلق تحفظات بھی سامنے آئے تھے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت سے متعلق تشویشناک خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اپنے ایک بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی سے کارکنان میں انتہائی تشویش پائی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حراست میں شخص سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی؟ ہمارے ریسکیو اور پولیس اہلکاروں کو بھی غیر قانونی حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیر حراست سرکاری اہلکاروں اور پی ٹی آئی ورکرز پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ تشدد کی تصدیق کے بعد ذمہ دار اہلکاروں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں بھی توڑ پھوڑ کی ہے۔ اس قسم کے اقدامات ناقابل برداشت ہیں اور فیڈریشن پر حملہ ہے۔ صوبے سے تعلق رکھنے والے
پر تشدد ہوگا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ میرپور آزاد کشمیر کے خوبصورت علاقے سموال شریف میں تاریخ اور روحانیت کی زندہ علامت 300 سالہ پرانی مسجد آج بھی قائم۔ مسجد کے ہر پتھر اور ہر اینٹ میں صدیوں پرانی داستانیں پوشیدہ۔ جامع مسجد کو راجہ سرخرو خان نے 1151 ہجری میں تعمیر کیا۔ مزید تفصیلات ظفر اقبال ظفری کی اس رپورٹ میں۔ میرپور آزاد کشمیر کے دلکش علاقے سمال شریف میں واقع یہ 300 سال پرانی مسجد ایک زندہ جاوید تاریخ کا حصہ ہے۔ اس مسجد کی اینٹوں میں صدیوں کی داستانیں پوشیدہ ہیں، جہاں آج بھی ایمان کی روشنی میں جگمگاتی یہ مسجد نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے روحانیت کا مرکز ہے بلکہ دینی علوم کا وہ مرکز بھی ہے جہاں عظیم صوفی بزرگ اور پنجابی زبان کے مشہور شاعر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ عوام علاقہ کے لیے یہ مسجد ایک مقدس مقام ہے جہاں دن رات عبادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو سن 1151 ہجری بنتا ہے اور یہ مسجد پرانی مسجد ہے، اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصنف سیف الملوک انہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ راجہ سرخرو خان نے اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد جو ہے اس کو یہاں کی مقامی آبادی نے اپنی مدد آپ کے تحت تزئین و آرائش کر کے اس کو عالی شان بنا دیا۔ 2019 کے تباہ-کن زلزلے نے اس تاریخی مسجد کو شدید نقصان پہنچایا تھا، لیکن مقامی لوگوں کی بے پناہ محبت اور جذبے اور مشترکہ کوششوں نے اسے دوبارہ اسی عظمت کے ساتھ بحال تو کر دیا۔ تاہم مقامی افراد محکمہ آثار قدیمہ آزاد کشمیر کی عدم توجہی کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے یہاں پر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ زلزلہ کی وجہ سے یہاں پر مسجد کافی ڈیمیج ہوئی تھی، جو علاقہ مکینوں کی طرف سے خود اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کو پھر سے مرمت کیا گیا۔ تاریخ اور روحانی ورثے سے بے حد محبت کرنے والے ہر سال سینکڑوں سیاح اور زائرین اس مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں، جو جہاں کی روحانی فضا سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ چودھری ظفر اقبال ظفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، کھڑی شریف، آزاد کشمیر۔ بلائنڈ ایسوسی ایشن پونچھ کے زیر اہتمام اسپیشل افراد نے اپنا حق نہ ملنے پر ایک بار پھر سے پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ دھرنے میں موجود ثانیہ خادم اور معاذ امین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ NTS کا امتحان پاس کرنے اور معذور افراد کا کوٹا ہونے کے باوجود ہمیں اپنے حق سے محروم رکھا گیا ہے، جو کہ ناانصافی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر تعلیم و سیکرٹری تعلیم کے اعلان اور وعدے کے باوجود ہمیں ایڈجسٹ نہیں کیا گیا ہے۔ ہم نے بارہا احتجاج کیا اور ہر بار ہمارے ساتھ وعدہ کیا جاتا رہا ہے، مگر باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ایسا انوکھا احتجاج کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ کے زیر اہتمام صنعتی ملازمین کی فلاح کے لیے میرج و ڈیتھ کی صورت میں 3 کروڑ سے زائد مالیت کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ چیکس وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین نے صنعتی ورکرز میں تقسیم کیے۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں ارسلان نون کی رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کی جانب سے صنعتی ملازمین میں 3 کروڑ مالیت کی میرج گرانٹ جبکہ 50 لاکھ مالیت کی ڈیتھ گرانٹ دی گئی۔ تقسیم چیک کی تقریب کا انعقاد پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی میں ہوا، جہاں مہمان خصوصی وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ صنعتی ورکرز ملکی معاشی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی فلاح کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ ہر اچھے اور برے وقت میں ورکرز کی مالی امداد کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ملازمین کے بچوں کی جدید تعلیم کے حصول کے لیے بھی خطیر رقم مقرر کی گئی ہے تاکہ ملازمین کے بچے جدید تعلیم سے آراستہ ہو کر ہنرمند بن سکیں۔ یہ ہم اپنے ان صنعتی کارکنان کی فیملیز، جو کہ ہمارا ایک مینڈیٹ ہے سوشل پروٹیکشن کا، جس کو سماجی تحفظ کہتے ہیں، اس حوالے سے، اور آج ہم ان بیٹیوں کی جن کی شادی آ رہی ہے ان کو چیکس، جس کو ہم میرج گرانٹ کہتے ہیں، وہ اس کی ڈسٹریبیوشن سرمنی ہے۔ ساتھ میں جو ہمارے مزدور دوران سروس وفات پا جاتے ہیں، انڈسٹریل ورکر، تو ان کی بیواؤں کو آج ہم چیکس دے رہے ہیں، جو ایک 8 لاکھ روپے کا چیک ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنی فیملیز کو
अपने इस सानिया को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो तो एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम खला रह जाता है, लेकिन ये हल्की पुल्की माली इमदाद जो होती है 8 लाख रुपए की, तो कम से कम ये है कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात इमीडिएट जो होती है वो पूरी हो जाती है, और वर्कर के इंतकाल के बाद भी उनके बच्चों को तालीम, मैरिज ग्रांट्स और बाकी जितनी भी सहूलियात हमारी हैं वो हम देते रहते हैं। हमें फ़ख्र है अपने सनती कारकुनान पे जो इस मुल्क का सरमाया है और जिनके खून पसीने की मेहनत से मुल्क दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड के ज़ेरे तमाम बेशुमार फलाही मंसूबा पर काम जारी है जो जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। बच्चों की तालीम से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। सनती वर्कर्स और इनके बच्चों की खुशहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। जो वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड है उनकी तरफ से है, उन्होंने डेथ ग्रांट्स और मैरिज ग्रांट्स के चेक्स तकसीम करने हैं अपने वर्कर्स में और उनकी फैमिलीज़ में। ये नहायत ही अच्छा उन्होंने कदम उठाया है और रिकग्नाइज करने के लिए जिन लोगों की मेहनत और काविश और जिन उनको उनका गिफ्ट करने के लिए, और ताकि जो है कल को जो उनके पास वर्कर्स हैं उनमें हौसला पैदा हो, हिम्मत रहे कि जी उनके साथ कोई सपोर्ट करने वाला है बाद में। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन ने तकरीब में आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मुलाजमीन की हौसला अफजाई की। इस मौका पर सनती वर्कर्स के बच्चे जो वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड के तावन से मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम भी हैं ने भी शिरकत की और टेबलोस भी पेश किए, जिसको वफाकी वज़ीर ने सराहा और इंतज़ामिया से बच्चों को इनाम देने की भी तलकीन की। 11 अक्टूबर को बाग में बड़े जलसे का ऐलान। जलसे में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम कायदीन शिरकत करेंगे। सरदार इफ्तिखार जमान ने सज्जाद शहीद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान बाग के ज़ेर एहतमाम 11 अक्टूबर को बाग में एक बड़ा जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की तमाम क़यादत शिरकत कर रही है। सरदार इफ्तिखार जमान का कहना था कि बाग की अपने मेहमानों के इस्तकबाल की शानदार रिवायात हैं। मुझे यकीन है कि बाग के अवाम इन रिवायात को ज़िंदा रखेंगे। हमें यकीन है कि यह जलसा बाग की तारीख का एक मुनफरिद और बड़ा जलसा होगा। तमाम शहरियों से अपील है कि जलसे में भरपूर शिरकत करें। हमारी तहरीक अभी जारी है जो तमाम मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी, जबकि 11 अक्टूबर को दिन 12 बजे के बाद तमाम बाजार बंद रखने का भी ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजिर और एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने शिरकत की और बाद अज़ा ताजिरों ने मकामी होटल से आगाही मार्च किया जो बाजार ढली रोड से होता हुआ सैयद उल शोहदा चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से स्कॉलर्स फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी सवालात व जवाबात का सेशन नातख़वाहों ने बारगाह नबवी में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। महफिल मिलाद से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर चल कर ही उम्मत मुस्लिमा दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ हासिल कर सकती हैं। नौजवान नस्ल को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराने के लिए तालीमी इदारों में खुसूसी महफिल और इस्लामी तालीमात पर सेशन का इनेकाद वक्त की अशद ज़रूरत है। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि नस्ल नौ को इस्लाम के दरख्शां माजी से रोशनास करवाना हमारी ज़िंदगी और तालीम का महवर व मरकज़ होना चाहिए। रहमत लिल आलमीन की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। इनके बताए हुए रास्ते हमारे ज़िंदगी को संवारने का ज़रिया हैं। आज़ाद कश्मीर में हालिया होने वाले NTS में नौजवानों के साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर की बड़ी ज़्यादती। वेटिंग लिस्ट ख़त्म करके नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। पचीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैयद शाहिद गिलानी, मोहम्मद मुनीर और दीगर का कहना था कि हालिया NTS में हुकूमत वक्त ने नौजवानों को सिस्टम से बाहर करके जनरल लाइन की पोस्टों पर साइंस मज़ामीन वालों को तैनात किया है। पूरे आज़ाद कश्मीर में NTS पॉलिसी बनाने वालों ने पहली बार वेटिंग लिस्ट को ख़त्म करके नौजवानों के साथ ज़्यादती की है। सिर्फ हल्का कचरात की जनरल लाइन की 47 पोस्टों में से 42 पर साइंस मज़ामीन वालों के ऑर्डर हुए। सैकड़ों जनरल लाइन के नौजवानों को बेहतरीन नंबर्स लेने के बावजूद बाहर किया गया। मुतासिरीन का कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक, वज़ीर तालीम देवान अली ख़ान चुग़ताई वेटिंग लिस्ट को बहाल करते हुए हमें हमारा हक दें। अदालतों से इंसाफ ना मिला तो इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ सड़कों पर आएंगे। नौजवानों ने वज़ीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब, सैयद बाज़िल अली नकवी से भी मुतालबा किया है कि वो हमारे आवाज़ बने और हमारे साथ होने वाली इस ज़्यादती का उजाला करें।
کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 14 اپریل کو پہاڑی زبان کے پہلے عالمی دن کے موقع پر پہاڑی زبان کی ترویج اور فروغ کے لیے کردار ادا کرنے والے افراد کے اعزاز میں جامعہ پونچھ میں ایکسلنس ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مادری زبان ہر شخص اور علاقے کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا میں ترقی کرنے والی قوموں نے اپنی زبان میں تعلیم و تربیت حاصل کر کے ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ جو قومیں اپنی پہچان بھول جاتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پہاڑی زبان ریاست جموں کشمیر میں بولی جانے والی بڑی زبان ہے۔ پہاڑی بولنے والے جنگجو بہادر اور دلیر ثابت ہوئے ہیں، اسی لیے اپنی زبان اور فروغ کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس موقع پر پہاڑی زبان کی ترویج اور فروغ کے لیے کردار ادا کرنے والے شعراء، مصنفین، ادیبوں، صحافیوں اور فنون لطیفہ میں کام کرنے والے افراد میں سرٹیفکیٹس اور ایوارڈز تقسیم کیے گئے، جبکہ وائس چانسلر جامعہ پونچھ ذاکر نے تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ دربار عالیہ نقشبند کھمکول شریف کوہاٹ کے 77ویں عرس کی تیاریاں جاری۔ عرس میں ملک بھر سے زائرین شرکت کریں گے اور اس کی تقریبات 18 اکتوبر سے 20 اکتوبر تک جاری رہیں گی۔ دربار عالیہ نقشبندیہ کھمکول شریف کوہاٹ کے عرس کے حوالے سے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ جاتلاں، پنجڑی، بمبر، شکریہ شریف، سادہ پور اور عقیدت مندوں کے بڑے قافلے 18 اکتوبر کو روانہ ہوں گے اور اس کی تقریبات 18 سے 20 اکتوبر تک جاری رہیں گی اور اس کے موقع پر مشائخ اسلام، نعت خواں اور دیگر مذہبی شخصیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے، جبکہ 20 اکتوبر کو عرس کی اختتامی تقریب کے موقع پر پیر حبیب اللہ خصوصی دعا کریں گے۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔